ہم صرف سکون لینا چاہتے ہیں اور لینے والے بننا چاہتے ہیں کہ دوسرا فریق ہمارے لیے سکون بن جائے. ہم نے تو سنا تھا کہ شادی کے بعد بہت مزہ آتا ہے اور بہت خوشیاں ہوتی ہیں اور بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے اور سب کچھ, اور یہاں تو اس بندے کو میری پرواہ ہی نہیں اور بے شمار گلے شکوے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ شادی کے اس رشتے میں بننے کے بعد ہمارے اوپر کیا فرض عائد ہوا, ہمیں کیا ذمہ داری دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بیوی کی جو صفات بیان کی ہے وہ ہم میں سے کتنی عورتوں کے اندر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا میں تمہیں تمہاری ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی, جنت میں جانے والی عورتیں. ہم نے کہا ضرور ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا محبت کرنے والی, زیادہ بچے پیدا کرنے والی, جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو تو وہ شوہر کو کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. یعنی ہر قیمت پر شوہر کو راضی کرنے والی. اور حقیقت یہ ہے کہ جو عورت یہ راز جان لیتی ہے کہ شوہر کو کیسے راضی کرنا ہے تو پھر دنیا اور آخرت دونوں ہی راحت میں آ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی, زیادہ بچے پیدا کرنے والی, ہم نوائی کرنے والی, یعنی ہاں میں ہاں ملانے والی, ہر بات میں تنقید نہیں, اور ہمدردی کرنے والی ہوں, بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی, یعنی دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کی خاطر ہی صبر کر کے یہ ساری قربانیاں کرنے والی ہوں. تو جس عورت کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں پھر اس کا شوہر آخر ہار ہی جاتا ہے اپنی ضد سے اور اپنے ظلم و ستم سے, اور گھر کی فضا محبت کی فضا بن جاتی ہے. اسی طرح شوہر کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے سکون کا باعث ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم خیرکم للنساء, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے. پھر اسی طرح عورت کے لیے خاص ذمہ داری کہ شوہر کے بلانے پر وہ اس کے پاس چلی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو وہ ذات جو آسمانوں میں ہے وہ ناراض رہتی ہے حتیٰ کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے. تو یہ بات جو ہے یہ عام طور پر اس کو بہت مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور یہ شو کیا جاتا ہے کہ اسلام بڑا ہی ظالمانہ مذہب ہے جس میں عورت کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے, بس وہ شوہر کی غلام بن کر رہے. نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر کے مزاج کو جانتے ہوئے کہ اس کے اندر جس قسم کی آگ ہے اگر وہ ٹھنڈی نہ ہو تو بہت سے فتنے فساد پھیلائے گی, اس لیے عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اس معاملے میں, اور اگر وہ نہیں کرے گی تو گناہگار ہوگی. اور پھر اس وجہ سے یعنی اس کے ناروا انکار کی وجہ سے شوہر کے اندر جو غضب غیظ غصہ ہوگا یا پھر وہ حقوق نہیں دے گا یا اس سے مزید معاملات بگڑیں گے, تعلقات خراب ہو کر حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آ جائے گی, تو پھر اس میں ذمہ دار عورت ہوگی. یعنی اگرچہ شوہر کا ظلم وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, لیکن سبب کیا ہے, ریزن کیا ہے, روٹ کاز کیا ہے, اس کو جاننے کی ضرورت ہے.